آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کرنے کے برابر ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے، حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ رمضان میں عمرہ کریں، اور بہت سے لوگ اسپیشل رمضان کے لیے یہاں سعودی عرب آتے ہیں، اور یا تو سٹارٹنگ کے کچھ ڈیز جو ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، یا کچھ لوگ آخر کے 10 دنوں میں یہاں پہ آتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور خوب ساری عبادات کرتے ہیں۔ تو لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں یہاں پہ بھی جو لوکلز ہیں، جو جدہ میں ہوتے ہیں، ریاض میں ہوتے ہیں، یا آس پاس کے علاقوں میں ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بارہا جائیں اور عمرہ ادا کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ایسا سما ہوتا ہے، ایسا رش ہوتا ہے مکہ المکرمہ میں کہ آپ کو بالکل بھی جگہ نہیں ملتی، اور عمرہ جو ہے وہ کافی لمبا ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ بچوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسے کون سے وقت ہیں، ایسے کون سے ٹائم ہیں جن میں آپ عمرہ بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اچھا، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان جیسے ہی آتا ہے تو بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے مطاف میں، مسجد الحرم میں۔ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ مطاف میں بھی جائیں، کیونکہ جب رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں کے جو شرطے ہوتے ہیں وہ راستہ بند کر دیتے ہیں، اور آپ کو نیچے مطاف میں نہیں جانے دیتے۔ تو آپ کو جو وہاں پہ فرسٹ فلور ہے وہاں پہ آپ کو طواف کرنا پڑتا ہے، جس میں آپ کو 2 گھنٹے تو کم سے کم لگ جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اوپر طواف کرنا ان کو نہیں ایزی لگتا۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا ٹائمنگ کا بتا دوں گی کہ اگر آپ اس ٹائمنگ پہ جائیں گے تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں بآسانی انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ میں سے جو بھی عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ جو یہ رمضان کے پہلے 10 روزے ہیں، مطلب پہلا عشرہ، اس میں عمرہ کر لیں، کیونکہ رش تو ہوگا لیکن دوسرے عشرے اور خاص طور پہ آخری عشرے میں بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آخری عشرے میں تاکراتیں ہوتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ساری رات موجود ہوتے ہیں، تو تب بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور عمرہ جو ہے وہ کافی لمبا ہو جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ کوشش کرے کہ وہ روزوں کے 10 دنوں میں عمرہ کر لے۔ اچھا، تو سب سے پہلے میں آپ کو 2 ٹائم بتاؤں گی جو کہ بہت آئیڈیل ہیں اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے رمضان میں۔ سب سے پہلا تو ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں عمرہ ادا کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد عمرہ کر لیں، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے سحری کی ہوتی ہے، رات اکثر گزاری ہوتی ہے حرم پاک میں، اور اس کے بعد وہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جائیں اور جا کے اب آرام کریں تاکہ ظہر کے لیے آ سکیں۔ تو وہ ٹائم بڑا اچھا ہوتا ہے، اور آپ روزے میں ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سعودی عرب میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس ٹائم پہ ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا، تو اگر آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا 1.5 سے 2 گھنٹے میں طواف ہو جائے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ عام روٹین میں اتنی دیر میں طواف نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں ایک رش زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کا 1.5 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں طواف ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد صحیح تو اتنی آپ کو نہیں مشکل لگتی، کیونکہ جب تک آپ طواف کریں گے تو سورج تب نکلے گا، اور اس کے بعد جب آپ صحیح کریں گے تو صحیح میں ماشاءاللہ ویسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ایک تو آپ فجر کے بعد کر سکتے ہیں، اور دوسرا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ ہے تراویح کے بعد، کیونکہ جیسے ہی تراویح مکمل ہوتی ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں لوگ، تراویح کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں نے کچھ کھانے کے لیے جانا ہوتا ہے، یا دوبارہ سے ریسٹ کرنے کے لیے اپنے ہوٹل جانا ہوتا ہے، تو آپ اس ٹائم پہ بھی تراویح کے فوراً بعد سٹارٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کا رات 2 بجے تک یا 3 بجے تک آپ کا مکمل ہو جائے گا۔
جس بھی ٹائم کے اکارڈنگ آپ سٹارٹ کریں گے. تو ایک تو فجر کے فوراً بعد سٹارٹ کریں اور دوسرا تراویح کے فوراً بعد رات میں آپ سٹارٹ کریں. اور میں اب آپ کو وہ ٹائم بتاؤں گی جس میں آپ لوگ بالکل بھی نہ عمرہ ادا کریے گا. ایک تو ہے بالکل ظہر کے بعد، کیونکہ اس ٹائم پہ دھوپ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے اور آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور رش بھی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ نفلی طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو آپ ظہر کے فوراً بعد نہ کریں، اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد نہ کریں، کیونکہ اس ٹائم پہ عصر کی نماز کے بعد روزہ داروں کی بھی آمد ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی اہتمام ہو رہا ہوتا ہے بٹھانے کا. تو تب بھی جو ہے نا سورج بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے، تب بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور تیسرا مغرب کے بعد مت کریں، کیونکہ روزہ کھولتے ہیں سب، اس کے بعد کچھ لوگ نفلی طواف کر لیتے ہیں یا اس کے بعد تراویح کا اہتمام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو رش بڑھ جاتا ہے. تو آپ یہ 3 ٹائم پہ نہ کریں، اور باقی جو میں نے آپ کو 2 ٹائم بتائے ہیں تو آپ ان میں عمرہ کریں اور زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں. رمضان میں نفلی طواف کریں، عبادات کریں، اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتی ہوں میں آپ کو اپنی ایسی ہی کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.